دلا دو۔ رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 8 سال کی عمر میں پہلی کتاب بزبان عربی شرح ہدایت النحو لکھی، جو اس صدی کی سب سے بہترین IQ ظاہر کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 30 سال کی عمر میں میڈیکل ایمرولوجی کے حوالے سے قرآنی آیات فی ظلمات ثلاث بیان کی، اور 30 سال ہی کی عمر میں میڈیکل فزیولوجی سے متعلق خوبصورت تحقیق انیق فرمائی جو جدید میڈیکل ریسرچ سے مطابقت رکھتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 1896 میں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اپنی کتاب السمسام میں الٹرا ساؤنڈ مشین کا فارمولا نظریہ روشنی لائٹ تھیوری کی بیس پر پیش کر کے سائنسی دنیا میں سبقت حاصل کر لی۔ یہ بحث آج کل پائزو الیکٹرک فینومینن کہلاتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے 1896 میں اپنی کتاب السمسام میں ٹوپولوجی سے متعلق تھیوری پیش کی۔ بعد میں 1905 میں اپنی کتاب الدولۃ المکیہ میں گفتگو کر کے سبقت حاصل کر لی، جبکہ یہ علم پاک و ہند میں 1968 میں متعارف ہوا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے جذام لیپروسی سے متعلق 1908 میں 32 صفحات پر مشتمل اپنی تصنیف الحق المشتلہ تحریر فرما کر اسلامی نظریہ غیر متعدی نون کمیونیکیبل پیش کر کے اسلام کی برتری سپریمیسی آف اسلام کو ثابت کیا، جس کی تائید آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے طاعون پلیگ بیماری سے متعلق اپنی تصنیف مقامع الحدید میں اسلامی تحقیق کی ایسی وضاحت فرمائی جسے میڈیکل سائنس خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے صوتیات ساؤنڈ سے متعلق ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اصول پر فکری بحث کو تجربات سے ثابت کیا، اور 1909 میں اپنی تصنیف الکشف الشافیہ گرامو فون پر تلاوت قرآن سننے کے جواب میں تحریر فرمائی اور تحقیق کی کہ آوازیں فضا میں موجود ہیں۔ مفکر اسلام نے اس رسالے میں ابتداً فوٹوگرافی اور فونوگرافی کا فرق ظاہر کیا، نیز ساؤنڈ تھیوری پیش کر کے کان کی ساخت ایناٹومی آف دی مسلز ٹینسر اور ایئر آؤٹر اور مڈل کو سماعت کے لیے ضروری بتایا، جس کی تائید جدید فزیکل سائنس نے بھی کر دی ہے۔ یہ بحث آج کل ڈیمپڈ ہارمونک موشن کہلاتی ہے، جبکہ علم صوتیات پر آپ کی ایک اور تصنیف البیان الشافیہ حکم فونوگرافیہ بھی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے وضو اور غسل کے پانی پر پوچھے گئے ایک چھوٹے سے سوال کے جواب میں فزکس کے موضوع پر فلوئڈ ڈائنامکس سے متعلق تصنیف الدقۃ والتبیان 1915 میں لکھ کر جدید سائنسی اور فقہی انداز سے تحقیق کے انمول موتی بکھیرے، اور پانی کی 307 اقسام بیان کی، اور ایک کتاب النور والنورق تحریر فرمائی جس میں پانی کی فزیکل پراپرٹیز کو 43 قسموں میں تقسیم کیا۔ اس طرح پانی کی کل 350 اقسام کا بیان ہوا۔ یہ بیان صرف اعداد میں نہیں بلکہ ہر ایک قسم کا نام اور اس کا شرعی حکم بھی بیان فرما کر اور ان پر بحث کر کے ماہرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 1335 ہجری میں منرل فزکس کے تحت تیمم کے مسائل پر مٹی اور پتھر اسٹونز کی تحقیق فرما کر ایک کتاب المطر السعید تصنیف فرمائی، جو کائنڈز آف منرلز پر تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بہترین گائیڈ ہے۔ امام نے اپنی اس کتاب میں زمین کی اجناس منرلز کی 311 اقسام گنوانے کے بعد لکھا، یہ 311 چیزوں کا بیان ہے۔ 181 سے تیمم جائز جن میں 74 منصوص اور 107 زیادات فقیر ہیں، اور 130 سے ناجائز جن میں 58 منصوص اور 72 زیادات فقیر۔ ایسا جامع بیان اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گا، بلکہ زیادات درکنار اتنے منصوصات کا استخراج بھی سہل نہ ہو سکے گا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے 1919 میں ایٹمی پروگرام کا قرآنی تصور ومزقناہم کل ممزق اور ہم نے اسے پارا پارا کر دیا سے استنباط کر کے اپنی کتاب الکلمۃ الملہمہ میں نظریہ ایٹم بیان کیا، اور جے تھامس کے نظریات کی تائید کی اور دلائل عقلیہ سے پہلے آیات قرآنیہ پیش کی، اور امریکہ میں جوہری توانائی کے کام کا آغاز کرنے والے پروفیسر البرٹ آئنسٹائن اور لندن کی ملکہ این سے سر کا خطاب پانے والے مشہور سائنسدان نیوٹن کے خیالات کا 5 دلیلوں سے رد کیا، اور اپنی تحقیق میں ایٹمی نظریے سے متعلق
طویل گفتگو کی اور غلبہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کر کے مفکروں و مدبروں کو دعوت فکر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے زمین کے ساکن ہونے کے حوالے سے 1919 میں 4 فکر انگیز کتب تحریر فرمائی اور 115 دلائل سے یہ ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے اور سورج سمیت تمام سیارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے علم البحر اوشینوگرافی پر بھی قلم اٹھایا اور حرکت زمین کی تحقیق میں اپنے رسالے فوز مبین ہی میں ایک باب علم البحر کی ذیلی شاخ مد و جزر ٹائڈز جسے جوار بھاٹا بھی کہا جاتا ہے پر بحث و تحقیق کی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 17 دسمبر 1919 کو دنیا میں ہونے والی ہولناکیوں کی دنیا بھر کے اخبارات میں پیشن گوئی کرنے والے فرانسسکو امریکہ کے ماہر ثواقب میٹرولوجسٹ پروفیسر البرٹ ایف پوٹا کا زبردست رد بلیغ اپنی کتاب الکلمۃ الملہمہ میں فرما کر ماہر علوم فلکیات ایسٹرولوجسٹ کی فہرست میں بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے زلزلے ارتھکوئک پر آج سے 115 سال قبل 1327 ہجری میں تحقیق فرمائی۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ زمین ایک گائے کی سینگ پر ہے اور وہ مچھلی پر کھڑی ہے، جب اس کا سینگ تھک جاتا تو وہ دوسرے پر بدل لیتی جس کے سبب زلزلہ پیدا ہوتا۔ بریلی کے مدبر اعلیٰ حضرت نے اس بات کو نہ صرف بے اصل قرار دیا بلکہ زلزلے پر مزید تحقیق اور دلائل دیے کہ اس کا اصلی باعث آدمیوں کے گناہ ہیں اور پیدا یوں ہوتا ہے، ایک پہاڑ زمین کو محیط ہے، اوشینک اینڈ کانٹیننٹل کرسٹ کی تہ ہے اور اس کے ریشے کرسٹ کی روٹس زمین کے اندر سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں جیسے بڑے درخت کی جڑیں۔ جس زمین پر معاذ اللہ زلزلے کا حکم ہوتا ہے وہ پہاڑ اس جگہ کے ریشے روٹس کو جنبش دیتا ہے، زمین ہلنے لگتی ہے۔ مزید امام احمد رضا نے ارتھکوئک انٹینسٹی آف میگنیٹیوڈ سے متعلق بھی گفتگو فرمائی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے اپنے فتاوی میں اوزان و پیمائش ویٹس اینڈ میجرمنٹس کے اسلامی نظام سسٹم کی روشنی میں بے شمار کیلکولیشن سے مسائل کے حل تلاش کیے اور زبردست ریاضیاتی تجزیوں کی بنیاد پر بریلی کے بوریا نشین کی تحقیقات اور مباحث بڑی محیر عقول ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے ریاضی، میتھمیٹکس، الجبرا اور علم ہندسہ، جیومیٹری، علم مثلث، ارثمیٹکی، لوگارثم اور علم ہیت پر تقریباً 40 کتب تحریر فرمائی جو تخلیقی کاوشوں سے فکری زاویے بیان کر کے ماہرین کو دعوت تحقیق دے رہی ہیں۔ علم لوگارثم اور علم مثلث کروی اسفیریکل ٹریگنومیٹری کے اصول و قواعد اور دلائل و براہین سے سمت قبلہ سے متعلق اپنے وقت میں پیش آنے والے مسائل پر ایک کتاب ہدایت المتعال اور کشف العلہ تحریر فرمائی اور تحقیق برجندی کی تائید کی اور جہت قبلہ پر لکھا کہ سوا گنتی کے 2-4 نادر مقاموں کے جو شاید آباد بھی نہ ہو بلکہ غالباً سمندر میں پڑے جن کا قبلہ نقطہ اعتدال ہو۔ بریلی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھا یہ مفکر و مدبر دنیا کے 2-4 مقامات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو مغربین یا مشرقین جہت قبلہ سے خارج ہیں۔ ان مقامات میں سے چند کو آج محققین نے جانا کہ وہ روس کا ایک دلدلی علاقہ، گرین لینڈ کی آخری جنوبی سرحد بحر ظلمات کی گہرائی، آسٹریلیا کے جنوبی جزیرے ہوبارٹ کا وہ سمندری علاقہ جسے برف کا سمندر کہا جاتا ہے، اور چوتھا ارجنٹینا کا وہ سمندری علاقہ جسے ڈریگ واٹر وے کا نام دیا گیا ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے علم توقیت پر گرا قدر کام چھوڑا۔ اپنے وقت کے اس مجدد کو اس فن میں اس قدر کمال مہارت حاصل تھی کہ آپ اپنے ایجاد کردہ قواعد کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے تھے کہ کس وقت آفتاب طلوع کرے گا اور کس وقت غروب۔ آپ کی فن توقید میں 19 کے قریب شاہکار کتابیں ملتی ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے اس دور کے مطابق ایک عظیم اسلامی معاشی منصوبہ اور اقتصادیات پر کفل الفقی الفاہم اور تدبیر فلاح و نجات تحریر فرمائی اور مزید رسائل و نکات اکنامک کانسیپٹس کی تحریر کیے جو 100 سال بعد آج بھی اور آئندہ کئی صدیوں تک کارآمد ثابت ہو سکیں گے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے آج سے کئی سال قبل ایک جامع و پر اثر تعلیمی منصوبہ پیش کیا۔ آپ نے ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سسٹم متعارف کروایا جس میں تعلیمی سسٹم پر آپ کا 10 نکاتی ایجنڈا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ایک کاش کہ ہم تکمیل بھی کر دیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے انعطاف نور ریفلیکشن آف لائٹ
لائٹ کی تھیوری کی وضاحت پریکٹیکل کے ذریعے اس وقت فرمائی جب علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد نے امام کی چوکھٹ کو دستک دے کر دریافت کیا کہ حضور اس کا کیا سبب ہے کہ آفتاب حقیقتاً طلوع نہیں ہوا مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طلوع ہو گیا۔ محلہ سوداگران کی چھوٹی سی گلی میں رہائش پذیر دین کے اس امام نے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کو انعطاف نور ریفلیکشن آف لائٹ کے تعلق سے پریکٹیکل و تجربہ کے ذریعے ایسی رہنمائی فرمائی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا اور کہا کہ میرے سوال کا جواب بہت مشکل اور ناقابل حل تھا اور اس سلسلے میں جرمنی جانے والا تھا، لیکن آپ نے فی البدی حل کر دیا۔ صحیح معنوں میں یہ ہستی نوبل پرائز کی مستحق ہے۔ ہوا تھی گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا تھا، عمر دے درویش جس کو حق نے دیے تھے انداز خسروانہ۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 14ویں صدی کا سب سے بڑا فقہی انسائکلوپیڈیا العطایہ النبویہ فی الفتاوی الردویہ معروف بہ فتاوی رضویہ جہازی سائنس کی 12 ضخیم جلدوں پر محیط عالم اسلام کے لیے لکھ چھوڑا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس میں علم عروض میں بیش بہا خزانہ حمد باری تعالی، مدح خیر الانام، مناقب، تاریخی قطعات کے علاوہ دیگر علوم و فنون پر بھی اشعار لکھ کر شاعری کو فروغ دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس کی تحقیقی خدمات پر کثرت سے ایم فل اور پی ایچ ڈی مقالات لکھے گئے اور ان پر محققین نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور کے پروفیسر مولوی حاکم علی بی اے نے امام اہل سنت سے زمین کی گردش سے متعلق سوال میں آپ کو کچھ اس طرح مخاطب کیا کہ غریب نواز کرم فرما کر میرے ساتھ متفق ہو جاؤ تو پھر انشاءاللہ تعالی سائنس کو اور سائنسدانوں کو مسلمان کیا ہوا پاؤ۔ جواب میں آپ نے ایک تحقیقی کتاب نزول آیات فرقان تحریر فرمائی اور اختتام پر پروفیسر صاحب سے مخاطب ہو کر بڑی محبت سے دل پذیر اور ایمان افروز تعلیم تلقین فرمائی۔ فرماتے ہیں محب فقیر سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات دور اسکار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے۔ یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی نہ کہ سائنس نے اسلام۔ وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود و پامال کر دیا جائے، جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلے کا اس بات ہو، یوں قابو میں آئے گی اور یہ آپ جیسے فہیم سائنسدانوں کو بإذنہ تعالی دشوار نہیں۔ الغرض صرف یہ ایک احمد رضا ہی نہیں، مسلمانوں کی علمی خدمات کی ایک طویل داستان ہے جسے بیان کیا جائے تو کئی ضخیم کتابیں تیار ہو جائیں اور یہ ثابت کرنا آسان ہو جائے کہ آج سائنس کے جن نظریات کو اہل مغرب کی تحقیقات سمجھا جاتا ہے دراصل عہد قدیم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خود اہل یورپ نے بھی اس حقیقت کا بارہا اعتراف بھی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے ورثے کو بلا بیٹھے اور اپنی ہی چیزوں کو دوسروں سے مستعار سمجھنے لگے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کس دکھ کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ناظرین کرام، اس مکمل ڈاکیومنٹری گفتگو میں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا اپنا لکھا ہوا یہ شعر آپ کی ذات و صفات کا احاطہ کرتا نظر آتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔